ہر فراز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. غالب نے کہا تھا نا ہر بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے, کوئی تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. اتنی بدتمیزی سوشل میڈیا میں یہ بھی کہا تھا کہ اپنا وہاں گیا میں بھی, تو ان کی گالیوں کا کیا جواب, یاد تھیں جتنی دعائیں سر پہ درباں ہو گئیں. یعنی جو شریف آدمی ہوتا ہے وہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جب کوئی اسے گالی دیتا ہے تو وہ اس کو دعا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری زبان پاک کرے, ٹھیک کرے, بہتر کرے. دیکھیں یہ بڑے دکھ کی تکلیف کی بات ہے, اور یہ بہت عرصے سے, ہم تو بڑے عرصے سے سہ رہے تھے کہ پاکستان کا جو انٹیلیجنشیا ہے, جو اس وقت جس کو باقاعدہ ویب سائٹ پہ بیٹھنا آتا ہے, فیس بک چلانی آتی ہے, ٹویٹر چلانا آتا ہے, ٹویٹر ہینڈل کرنا آتا ہے جیسے کہتے ہیں, ٹو بی مور پرسائز, اس کے اندر اس طرح کی گندگی اور غلاظت گھستی ہے کہ طوائفیں بھی وہ زبان نہیں بولتی. قسم سے اس کا تو دلال وہ زبان نہیں بولتے, جو اب کل تو دو دن پہلے تو اچھا یہ تو اب ہوئے نظر آیا ہے. آپ کبھی ان لوگوں کی زبان سن لیں, میں تو بھگتا ہے میں نے کہ ان کے منہ سے کیسی کیسی گندگی نکلتی ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے منہ سے یہ اپنی غلاظت باہر نکال رہے ہو, ان کا کوئی راستہ نہ ملے تو منہ سے اتنی گندگی. یعنی سب سے پہلے وہ شروع ہوا مریم والا, پھر اس کے بعد اس کی بیوی کا, عمران خان کی بیوی کا, پھر ایک اور خاتون بیچ میں آ گئی, اس نے وہ ایک اور گند شروع کر دیا. اب اس کا بھی پچھلے اس میں نام لے چکے ہیں, جو اس پاکستان کے چہرے کے اوپر غلاظت کا بہت بڑا دھپا ہے محترمہ جو ہے. ٹھیک, مسئلہ سارا یہ ہے کہ تم لوگوں کو کسی نے, ماں باپ نے کوئی تمیز نہیں سکھائی ہوئی. اور کتنے لوگ ہیں اس پارٹی کے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم اس کو ڈس اون کرتے ہیں. ٹاپ ٹرینڈنگ میں نام آ رہا ہے اور خوش ہیں, اس لیے کہ ٹاپ ٹرینڈر میں سارے یہی تو بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی ٹیم میں آپ کو بتاؤں, ٹاپ ٹیموں سے مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ ذوالفقار علی بھٹو کے منہ سے گالی نکل گئی تھی. بالکل, اور باقاعدہ اس نے اسی کھڑے کھڑے کاٹ دو بھائی کاٹ دو, جذبات میں بول گیا تھا, بس جذبات میں آ جاتا ہوں, معافی مانگتا ہوں. ناصر باغ میں ہوئی تھی نہیں, یہ جگہ سے یونیورسٹی گراؤنڈ تھی. ٹھیک ہے, اس جگہ پہ اس نے کھڑے کھڑے ٹھیک. باقی تو بڑا اپنا ہوش آواز میں رہتا تھا, اس کو کب تو نکل گیا کوئی غصے کے اندر, لیکن اس کو احساس ہو گیا. اس کے بعد پاکستان کی سیاست میں ڈھکا چھپا گند ہوتا تھا, سکینڈل بازیاں بھی تھیں, بکواس بھی کرتے تھے, ایک دوسرے کی خلاف گفتگو بھی کرتے تھے, ڈھکے چھپے الفاظ میں نظمیں بھی لکھتے تھے, ہجب بھی لکھتے تھے. لیکن یہ لوگ وہ ہیں جو, یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے ٹرینڈ چلایا ہے, یہ ٹرینڈ جو ہے اون کرے نا کہ میرے میڈیا سیل نے چلایا ہے. وہ تو کبھی بھی نہیں کریں گے. عوام کی تربیت کس گراؤنڈ پہ ہو رہی ہے سر, یہ بتائیں آپ تربیت کس گراؤنڈ پہ کر رہے ہیں؟ یہ تربیت ان گالیوں کے ساتھ, اور یہ یہ مشرف کے بعد سے جو زمانہ ہمارے پر آیا ہے نا, اور اس زمانے کے اندر یہ جو ہم نے مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, یہ جو موبائل ہے نا, اس موبائل کے اندر جتنے بھی چیزیں ان کو کہتے ہیں فیس لیس امیجز. میں اوریہ مقبول جان کے نام پہ پیج بناتا ہوں یا آپ کے نام پہ پیج بناتا ہوں, اور پیج بنا کے میں آپ کے نام سے جو مرضی کرتا رہا ہوں. ٹھیک, آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں رپورٹ پڑھی تھی کہ جس وقت شروع میں یاہو چیٹ آئی ہے تو 70% لوگ جو تھے اس چیٹ کے اندر, کیونکہ اس کے نام تو پتہ نہیں چلتا, تصویر تو ہوتی نہیں تھی, وہ لڑکے لڑکیاں بن کے چیٹ کر رہے ہوتے تھے. صحیح ہے سر, اس لینگویج سے تو ہم تیسری دنیا کے ثابت ہو گئے نا, لو پروفائل, دنیا بھی ایسی ہے, وہ دنیا بھی ایسی ہے. کوئی مگر نہیں سر, یہ تو خود بہت زیادہ ہی ہو گیا. لیکن مطلب یہ ہے کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی ہے نا, اور ایک اور جی بہت بڑی انٹلیکچوئل نام ہی نہ لیں, نام ٹھیک ہے, یہ ان تینوں کو یہ کوئی کنڈیم کرنے آیا, اس کے لیے بڑی عظیم بات ہوگی اگر آپ نے اس کا نام لے لیا. وہ 600 جگہ پہ جا کے بتائے کہ اس کا نام ہی نہ لے. نہیں بالکل, میں بتاؤں آپ کو کہ یہ ان تینوں کو ٹرینڈ کرنے میں آیا. سر میں نہیں مانتا عمران خان صاحب کو اس ٹرینڈ کا نہ پتا ہو, میں نہیں مانتا پی ٹی اے کچھ نہیں کر سکتی, میں نہیں مانتا مریم بی بی کو نہیں پتا ہو, بالکل پتا ہو. پورے کنونشنوں سے خطاب کرتے ہیں, تو انہی کی اللہ شریف پہ ٹرینڈ چل رہے ہیں. سب نے اپنے بنائے ہوئے ہیں. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پورے کے پورے میڈیا سیل جو ہے نا, ان کے اوپر ایک ہوتا ہے 492 اخلاقیات, بد اخلاقی کا مقدمہ چل رہا ہے. پوری دہشت گردی ہے سر, ہماری ذہنی تربیت گندے الفاظوں کے ساتھ کر رہے ہیں. آپ ایک زمانے کے اندر یہ انگریز دفعہ لکھ کے گیا تھا, یہ انگریز دفعہ ایڈ کر کے گیا ہے پاکستان پینل کوڈ میں, جو انڈین پینل کوڈ ہوتا تھا. سرعام فوش گفتگو کرنا. سر دنیا میں کیا امیج گیا ہوگا؟ 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 سر دنیا میں ک
آج ہم 1868 میں یہ جائز ہو چکا ہوا ہے ان دونوں پارٹیوں کے موجودگی میں، جائز ہو چکا ہے اس میڈیا سیل کی موجودگی میں. سر ہمارا امیج شرم گیا. اور اللہ کا رسول یہی کہتا ہے کہ جس نے کسی کو گالی دی اگر وہ نہیں تو پلٹ کے اس کے اوپر آ گئی. ہمیں تو بچپن سے یہی سنا ہے، جو کہتا وہی ہوتا ہے. وہی ہاں یہ کہتا بھی ہم نے یہی سنا ہے اماں وغیرہ. کفر کے بارے میں آپ نے سنا ہے، جو کسی کو کافر کہے گا اگر وہ نہ ہوا تو کہنے والا ہو جائے گا. اندازہ کرو یہ لوگ ہیں، یہ حیران کن، یہ سارے کوئی اچھا ان کو جا کے پوچھے نا کہاں میں I did my O level from فلاں. سر میں ملا ہوں ان سے، سر میں ان سب سے ملا ہوں. And then I went to Oxford. سر I got Shivang scholarship. I got اپنا کیا نام ہے Fulbright. سر میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی ماں سے ان الفاظوں کو شیئر کر سکتے ہیں، اپنی بہن سے اپنی ماں کو یہ فکرہ بول سکتے؟ بولے نا. یہ حالت ہے اور یہ اخلاقی زوال کی انتہا ہے. دیکھیں ہو جاتا ہے، بات کرتے ہیں لوگ، لیکن اوپر سے جوتے مارنے والے ہو جاتا ہی نہیں ہے، یہ ہوا ہے، کیا گیا ہے جان بوجھ کے، انٹینشنلی ہوا. اور یہ آپ کو بتاؤں یہ مدتوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے. سر ہمارے پاس ٹویٹر کا یہ ہونا تھا، مجھے تکلیف سے بات کرنے میں، یہ ہونا تھا جس ملک میں سالوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ویب سائٹیں چلتی ہوں اور یہ بکواس یہ حکمران چپ کر کے بیٹھے رہے اور بولے نہ اور اپنے بندوں کے خلاف کرنے والوں کو جیل میں ڈالیں اور پنڈی اور شامباد کے خلاف بولنے والوں کو جیل میں ڈالیں. اس ملک پہ لعنت برسنی تھی. ان کی ماں بہنوں کو یہی لفظ لوگوں نے یاد کرنے تھے، ان کی اولادوں کو یہی لفظ لوگوں نے، ان کی بیٹیوں کو ایسے لفظ تھے. رسول اکرم کے خلاف آپ 4 بندوں کو پکڑتے اور چھوڑ دیتے ہو ان کو، وہ غلاظت بکتے رہتے ہیں اور آپ فنڈامنٹل رائٹس کے نام پہ چھوڑ دیتے ہو. چیختا رہ جاتا ہے شوکت صدیقی کہ کر کیا رہے ہو تم لوگوں کو زندہ رہنے کا حق ہے اس دنیا کے اندر عزت سے. تم غلاظت کے گندی نالی کے کیڑے ہو سارے کے سارے اور یہی تمہارے منہ سے نکلے گا اور یہی تمہاری لیڈرشپ کا حال ہے. سر ان گندے جملوں زبان کے ساتھ کیا ہم کوئی قوم بن سکتے؟ نہیں کوئی نہیں، قوم چھوڑے سر. جلوسی ہے نا، رش ہی ہے نا، رش ہجوم ہے. پھر کہتے ہیں ہمارے پر رحمتیں نہیں برستی ہمارے پر، یعنی یہ کچھ نہیں ہوتا. سب اب اللہ تعالیٰ ہر چیز برداشت کر سکتا ہے. کبھی مکے کے ان 4 لوگوں کا ذکر سنیے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ سے اللہ نے کیا کہ جب ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گستاخ ہے مکہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور تھے تو جبریل نے ایک آدمی کی ایسے انگلی لگائی تھی، اس کے ہر عضو سے غلاظت نکلنی شروع ہو گئی تھی. اٹھاؤ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، تم چپ رہے. سر شرمندگی بھی کوئی نہیں ہے نا اس ٹرینڈ پہ. کل صبح سے جو شروع ہوا وہ آج پھر ایک آج کچھ نئی لینگویج شروع ہو گئی ہے. ہاں شروع یہی تو ہے. اب خان صاحب سے کہیں گے تو وہ جا کے خان صاحب کا مسئلہ پتہ ہے کیا؟ خان صاحب نے سارے بندے وہی رکھے ہوئے کہ جو فیصل آباد سے ٹریننگ لے کے آئے جوگت میں. سر انہوں نے گجرانوالے سے والی کی ہے، گجرانوالے کی ٹریننگ نون لیگ کے وہ رکھے ہوئے. پیپل پارٹی نے باہر کر لیا اپنے آپ کو. پیپل پارٹی دیکھیں، پیپلز پارٹی بہت ملائن ہوئی ہے. پیپل پارٹی نے بھگتا ہے. سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جاز کی پرچیاں، اسمبلی کا فلور. یہ تو بعد کی بات ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں وہ ذوالفقار علی بھٹو وہاں گئے تھے امریکہ. فورڈ ہوتا تھا ایک صدر امریکہ کا جی، نصرت بھٹو کے ساتھ اس کی وہ کھڑے تھے، ڈانس ہو رہا تھا، اس کی تصویریں آئیں. پھر اس کے بعد جو اس تصویروں پہ تبصرے ہوئے. ایک شورش کشمیری صاحب ہوتے تھے، انہوں نے بڑی نظمیں لکھی کمال قتل کے. ہمارے مجھب عمران شامی صاحب نے بھی وہ تصویر چھاپی تھی بڑے زبردست طریقے سے. اور لوگوں نے یہ اس وقت سے بھگت رہی ہے پیپل پارٹی. پھر بے نظیر کی تصویریں نواز شریف صاحب نے پورا سیل بنایا ہوا تھا. پھر جو شیخ رشید جو تھا اس کے بارے میں بکواس کیا کرتا تھا بے نظیر کے بارے میں. پیپل پارٹی نے بھگتا ہوا ہے اس کو پتا ہے. ویسے یہی ریکویسٹ ہے، وہی بوئیں جو کاٹ سکے. اور اب کاٹنے کے لیے بہت مدت انتظار نہیں کرنا پڑتا، 24 گھنٹے کے اندر جب آپ کا ایک ٹرینڈ آتا ہے. اس لیے زبان کا استعمال تھوڑا دھیان سے کریں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.